اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پڑھا تھا پچھلے لیکچر میں بسم اللہ کے معنی، یعنی بسم اللہ کے معنی کیا تھے؟ اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کی مدد سے، اللہ کے نام کی برکت سے۔ اب ہم الرحمن الرحیم دیکھتے ہیں۔ یہ دونوں اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ معنی اس کے بہت زیادہ رحم کرنے والا، رحمان میں مبالغہ زیادہ ہے کیونکہ اس کے حروف رحیم سے زیادہ ہے۔ حروف کی زیادتی سے بھی معنوں میں زیادتی ظاہر ہوتی ہے، اور لفظ اللہ کی طرح رحمان بھی صرف باری تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے، جبکہ رحیم بعض اوقات مخلوق پر بھی آ جاتا ہے، جیسا کہ سورہ توبہ میں بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر شفقت اور رحم کرنے والے ہیں۔ اکثر مفسرین نے فرمایا الرحمن کا معنی بڑی بڑی نعمتیں دینے والا، اور الرحیم کے معنی دقیق اور باریک نعمتوں سے نوازنے والا۔ بعض نے فرمایا رحمان وہ ہے جس کی رحمت سب کے لیے عام ہے، مسلم ہو یا کافر، جبکہ رحیم وہ جو خاص طور پر مومنوں کو رحمت سے نوازے۔ بعض نے فرمایا کہ رحمان وہ ہے کہ جس کی رحمت دنیا میں مسلم کافر سب کے لیے اور آخرت میں صرف مسلمانوں کے لیے ہوگی۔ ان تینوں اقوال کی پختہ دلیل نہیں ملتی۔ مفسر قاسمی نے الشیخ محمد عبدہ مصری سے ایک مدلل مضبوط فرق نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمان فعلان کے وزن پر ہے، جو معنی کی کثرت پر دلالت کرتا ہے، یعنی بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ جیسے عطشان، عطشان کے کیا معنی ہے؟ بہت زیادہ پیاسا۔ غضبان یعنی بہت زیادہ غصے سے بھرا ہوا۔ اس وزن میں معنی کی کثرت تو ہوتی ہے، مگر ضروری نہیں کہ وہ اس میں ہمیشہ رہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام لوٹے تو غصے میں بھرے ہوئے تھے، مگر حضرت ہارون کا عذر سن کر غصہ جاتا رہا، بلکہ انہوں نے اس کے لیے دعا بھی فرمائی۔ گویا رحمان کے معنی وہ ذات ہے جس میں بہت ہی زیادہ رحمت ہے، جو بے حد حساب ہے۔ آپ دیکھیے عطشان ہے، عطشان پانی پی لے پیاس جاتی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا فرمائی تو اس کتاب میں لکھ دیا جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے، بے شک میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے۔ بخاری توحید باب۔ رحیم فعیل کے وزن پر۔ فعیل کا وزن کس چیز میں؟ کسی چیز میں مفہوم کے لزوم، دوام اور ہمیشگی کے لیے آتا ہے۔ وہ صفت اس سے جدا نہیں ہو سکتی۔ مثلا علیم ہے تو وہ علیم ہی رہے گا، یہ نہیں ہوگا کہ ایک وقت علیم ہوگا ایک وقت جاہل ہوگا۔ حلیم ہے بردبار ہے تو وہ صفت رہے گی۔ عظیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، یہ ساری اس کی ہمیشگی کی وہ ہیں، یعنی وہ ذات جس کی رحمت دائمی ہے، کبھی اس سے جدا نہیں ہوتی۔ یعنی الرحمن الرحیم دونوں صفتوں کے ملنے سے صفت رحمت کی وسعت بھی ثابت ہوتی ہے اور اس کا دوام بھی۔ اگر اس کی رحمت میں وسعت کثرت نہ ہو تو بعض مخلوق محروم رہ جائے، اگر اس میں دوام نہ ہو تو کوئی چیز پائے تکمیل تک نہ پہنچے، باقی نہ رہ سکے۔ قرآن مجید میں ثناء الہی پر مشتمل تمام آیات رحمان الرحیم کی تفصیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان نماز کی تقسیم والی حدیث سورہ فاتحہ کی جو تقسیم ہے، حدیث قدسی کے مطابق بندہ جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ مسلم صلوات۔ الحمدللہ، ہم کے معنی ہیں کسی خوبی کی وجہ سے تعریف، یعنی وہ جو تعریف بھی ہے اللہ کی ہے۔ تمام تعریفیں، ہر طرح کی تعریفیں، یعنی تعریف کے جتنے انداز ہو سکتے ہیں، تعریف جتنے پہلوؤں سے ممکن ہے، تعریف کی جتنی اقسام تصور کی جا سکتی ہیں، تعریف کی جتنے خوبصورت لفظ اہل لغت نے وضع کیے، تعریف کی جتنی کیفیتیں آج تک اہل دل نے محسوس کی، اہل لغت، اہل دل، اہل درد کے سارا سرمایہ صرف اللہ کی بارگاہ کے لیے ہے، اس میں کوئی شریک نہیں۔ حتی ہم کے معنی جس طرح تعریف کیا جاتا ہے اسی طرح شکر بھی کیا جاتا ہے، لیکن شکر ہم کے مقابلے میں معنویت کے اعتبار سے محدود ہے۔ شکر کا لفظ
کسی کی صرف انہی خوبیوں اور انہی کمالات کے اعتراف کے موقع پر بولا جاتا ہے جس کا فیض آدمی کو خود پہنچ رہا ہو، لیکن ہم ہر قسم کی خوبیوں، ہر قسم کے کمالات کے اعتراف کے لیے عام ہے، خواہ اس کا کوئی فیض خود حمد کرنے والے کی ذات کو پہنچے یا نہیں پہنچے۔ مزید برآں ہم اپنی معنوی وسعتوں کے اعتبار سے ایسے کمال سے متصف ہے جس کا شکر کے لفظ میں تصور کرنا مشکل ہے۔ اس لیے شکر اگرچہ حمد کا ایک جز ہے، لیکن پروردگار کے ذاتی اور صفاتی کمالات کی وسعتوں کو دیکھتے ہوئے حمد کا استعمال ہی ایسے وسیع معنوں میں کیا جا سکتا ہے۔ صرف شکر کا استعمال حمد کو محدود کر دینے کا نام ہوگا۔ للہ، الحمد للہ، اللہ ذاتی نام، اس میں اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء صفات آ جاتے ہیں، وہ 99 اسماء صفات بھی جن کا ذکر حدیث میں ہے اور وہ بھی جو ان کے علاوہ ہیں، خواہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھائے ہیں یا ان کا علم صرف اپنے پاس رکھا ہے۔ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد وہ ذات گرامی ہے جو نبی بھی ہے، رسول بھی، شاہد بھی، مبشر بھی اور نذیر بھی، داعی اللہ اور سراج منیر بھی، ماہی اور عاقب بھی اور خاتم النبیین بھی اور سید ولد آدم بھی۔ غرض اس میں محمد ذاتی نام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نام اور صفات آ جاتی ہیں۔ اسی طرح لفظ اللہ علم ذاتی نام ہونے کی وجہ سے تمام اسماء صفات کا جامع ہے، اس لیے اہل علم فرماتے ہیں الحمدللہ دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی ہے، یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے کیونکہ وہ تمام صفات و کمال کا جامع ہے۔ ہر صفت پر اس کی حمد لازم ہے، ہر حمد اللہ کے لیے خاص ہے، ہر حمد کرنے والا در حقیقت اللہ ہی کی تعریف کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جہاں پہ جو کوئی خوبی ہے وہ خوبی کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے، خواہ وہ خود رب العالمین ہو یا انسان، جن یا فرشتہ یا کوئی بھی مخلوق۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، بنی اسرائیل کی آیت ہے، یعنی جو بھی شے ہے اس کی حمد کی تصدیق کرتی ہے۔ حمد کے عموم میں مکان کا بھی عموم ہے، زمان و مکان ہر جگہ اس کی حمد ہے۔ الحمدللہ فی السماوات والارض لہ الحمد فی الاولی والآخرہ۔ ہم کسی بھی لفظ یعنی اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ ہی کی تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں بھی، اور اسی کی تعریف اول بھی ہے اور آخر بھی۔ ہم کسی بھی لفظ کے ساتھ ہو، کسی زبان میں بلند آواز سے، آہستہ دل سے ہو، زبان سے، غرض تعریف کوئی بھی صرف اکیلے اللہ کے لیے خاص ہے۔ کسی دوسرے میں کوئی خوبی یا قابل تعریف بات ہے تو وہ اس کی اپنی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ الحمدللہ ایسا مبارک کلمہ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا آغاز اس سے ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کی ابتدا اس سے کرتے تھے، مسلم کی روایت ہے۔ کھانے کے بعد چھینک آنے پر الحمدللہ، بخاری کی حدیث ہے، مفہوم ہے۔ سوتے وقت بستر پا کے دعا پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں کافی ہو گیا اور ہمیں ٹھکانہ دیا، کیونکہ کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں نہ کوئی کفایت کرنے والا ہے نہ کوئی ٹھکانہ دینے والا، مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد یہ دعا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ قیامت کے دن لوگ قبروں سے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے نکلیں گے۔ فرمایا یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ کی حمد کریں گے۔ قالوا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ پھر کلمہ الحمدللہ ایک عظیم الشان حقیقت کا اظہار بھی ہے، کلمہ شکر بھی اور بہترین مکمل دعا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے، الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، مسلم طہارت باب فضل و وضو۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر عبادت کا اصل مقصود اسے پکارنا، اسے مانگنا ہے، جیسا کہ نعمان بن بشیر کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، پکارنا ہی عبادت ہے، ترمذی کی حدیث ہے۔ انسان کی ہر عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، غرض زندگی کا ہر لمحہ اس کے حکم کے مطابق غلام بن کر گزارنا، اسے مانگنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ ان میں سے بہترین صورت اس کی تعریف کرنا، اس کا شکر ادا کرنا، اس پر وہ مزید نعمتوں سے نوازتا ہے۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، ابراہیم، سورہ ابراہیم کی آیت ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اگر تم شکر کرو گے تو میں البتہ میں تم کو اور زیادہ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، یعنی سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہتر دعا الحمدللہ، ترمذی کی روایت ہے۔ اب آئیے رب العالمین۔ رب کے معنی سردار، جس کی اطاعت ہوتی ہو، مالک، پرورش کرنے والا۔ یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے یا مصدر جو مبالغے کے لیے اس میں فاعل کی جگہ استعمال ہوا ہے، جیسے زید عدل، زید عادل کی جگہ استعمال ہوا، یعنی زید اتنا عادل ہے کہ اس کا وجود ہی عدل ہے۔ اللہ تعالیٰ میں یہ تینوں صفات بدرجہ اتم موجود ہیں، اس سے بڑا کوئی سید نہیں، کوئی آقا نہیں، وہی سب کا مالک ہے، ہر ایک کو پیدائش سے کمال تک پہنچانے والا، اس کی ہر ضرورت پوری کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ گویا وہ ذات پاک سراپا پرورش ہے۔ العالمین، العالم کی جمع ہے جس کا واحد نہیں، جس کے ذریعے سے کسی چیز کا علم حاصل ہو، جیسا کہ خاتم کا معنی ما یختم فی، جس کے ساتھ مہر لگائی جائے۔ عرب میں یہ وزن آلے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جہاں کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی مخلوق ہو، اس کے ذریعے سے خالق کا علم حاصل ہوتا ہے کہ اسے پیدا کرنے والا موجود ہے۔ العالمین کو جمع اس لیے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق ایک الگ جہاں ہے۔ مثلا عالم انس، عالم جن، عالم نباتات، عالم جماد۔ جماد کس کو کہتے ہیں؟ پتھروں کی دنیا جو ہوتی ہے نا، چٹانیں، پتھر، یہ وہ۔ نباتات پودوں کو کہتے ہیں۔ عالم عرض اور عالم سما۔ غرض یہ کہ اتنے بے حساب جہاں ہیں جنہیں رب تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ارشاد باری ہے وَمَن يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، سورہ مدثر کی آیت ہے کہ اور کوئی نہیں جانتا تیرے رب کے لشکروں کو مگر وہی۔ اب آپ دیکھیے ارشاد العرض کی مثالیں لے لیجئے۔ کیڑوں کو دیکھیے، کتنے طرح طرح کے کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں۔ پھولوں پھلوں کو دیکھیے، سمندر کی مخلوقات جن کا شمار نہیں۔ آسمان کی طرف نظر ڈالیے، بے شمار کہکشائیں، ان کے سیارے جن کے مقابلے میں سورج چاند ایک انگوٹھی کی طرح ہیں۔ ہر ایک الگ جہاں ہے، ان میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کے وحدہ لا شریک ہونے کے علم کا ذریعہ ہے۔ رب العالمین ان میں سے ہر ایک کو پیدا کرنے والا، ہر لمحہ اس کی ضرورت پوری کرنے والا اور اسے کمال تک پہنچانے والا ہے۔ غرض سب تعریف اللہ کے لیے ہے کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ الحمدللہ کے بعد اللہ کی 4 صفات بیان ہوئیں۔ پہلی صفت رب العالمین۔ قرآن کے بنیادی مضامین میں سے توحید کے علاوہ وعدہ وعید دونوں موجود ہیں کہ پرورش کرنے والا خوش ہو کر نوازتا ہے تو ناراض ہو کر محروم بھی کر دیتا ہے۔ الرحمن الرحیم یہ دوسری اور تیسری صفت ہے۔ جب سارے جہانوں کی ربوبیت کا ذکر ہوا تو ساتھ ہی اللہ کی بے حد حساب رحمت کا ذکر ہوا، کیونکہ رحمت کے بغیر ربوبیت ممکن نہیں۔ اس کی تفصیل شروع میں کر چکی ہوں الرحمن الرحیم کی۔ اب آتا ہے مالک یوم الدین۔ دال الف نون مصدر ہے، بدلہ دینا، جزا دینا۔ رحمان رحیم کے بعد جزا کے دن کا مالک ہونے کی صفت بیان فرمائی ہے۔ ایک قرأت مالک یوم الدین ہے اور ایک ملک یوم الدین۔ دونوں کا مطلب کیا ہے؟ اور یہ دونوں قرأتیں آپ سے ثابت ہیں، یعنی ایک کا مطلب ہے کہ روز جزا کے دن کا مالک، اور ایک کا قرأت کا مطلب ہے روز جزا کے دن کا بادشاہ۔ دیکھیے ذرا اس کو سمجھیے۔ الرحمن الرحیم کے ساتھ قیامت کے دن کا مالک اور بادشاہ ہونے کی مناسبت یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی بہت رحم کرنے والا ہوتا ہے مگر اس کی ملکیت میں کچھ نہیں ہوتا، اس لیے وہ چاہتے ہوئے بھی رحم نہیں کر سکتا۔ پھر کوئی شخص بہت سی ملکیت کا مالک ہوتا ہے مگر اس کا بادشاہ کوئی اور ہوتا ہے، وہ مالک ہوتے ہوئے بھی پورا اختیار نہیں رکھتا۔ یوم الدین کے معنی روز جزا کے ہیں۔ اس دنیا میں مکافات یعنی اعمال کی جزا کا سلسلہ جاری رہتا ہے، مگر اس کا مکمل ظہور قیامت کے دن ہوگا، اس لیے قیامت کے دن کو خاص طور پر بدلے کا دن کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس دن کے مالک اور ملک یعنی بادشاہ ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اس روز ظاہری طور پر بھی مالکیت اور ملوکیت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، یعنی اس دن کوئی کسی کا اختیار نہیں رکھے گا، کسی کا بھی، اور اس دن حکم کس کا چلے گا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ سورہ انفطار کی آیت ہے۔ ملکیت ختم، حکم صرف اللہ کا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، اللہ کی زبردست
قوت والے کی جو دبدبے والا ہے، یعنی اس دن مالک بھی وہی، ملکیت بھی اسی کی، صرف اسی کا حکم چلے گا۔ صفت رحمت اور بدلے کے دن کی ملکیت میں مناسبت اس حدیث سے واضح ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، جن میں سے ایک رحمت جن و انس جانوروں کیڑے مکوڑوں کے درمیان نازل فرمائی۔ 99% اللہ کے پاس ہے، اور ہم سب کے پاس پوری کائنات جو اللہ تعالیٰ کے جتنے جہان ہیں ان میں 1% اللہ تعالیٰ نے رحمت ڈالی ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں، ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ وحشی جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں اپنے لیے مقرر کر رکھی ہیں، جن کے ساتھ وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ مسلم باب فی 7 رحمۃ اللہ کی ہے حدیث، اور بخاری کی بھی۔ قرآن مجید میں تمجید الہی، تفویض اور توکل پر مشتمل تمام آیات مالک یوم الدین کی تفصیل ہیں۔ ایاک نعبد، سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد غائب کے صیغے میں کی گئی، ایاک نعبد، اور اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر لیا گیا ہے۔ اسے التفات کہتے ہیں، لطف و کرم کہتے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اسے اس کا قرب اور بارگاہی کا شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ اب وہ براہ راست خطاب کے صیغے سے اپنی درخواست پیش کرتا ہے۔ عربی زبان میں جملہ فعلیہ کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے فعل پھر فاعل اور اس کے بعد مفعول ہوتا ہے۔ اگر بعد والے لفظ کو پہلے لایا جائے تو اسے کلام میں تخصیص پیدا ہوتی ہے۔ ایاک نعبد میں اصل میں نعبد کا سے بات بن جاتی، یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا۔ لیکن مفعول کا ضمیر کو نعبد سے پہلے لایا گیا تو ایاک نعبد ہو گیا، جس سے کلام میں تخصیص اور حسن پیدا ہو گیا، یعنی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں کرتے۔ یہ بیانہ اسی طرح سے ہے جیسے لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے، یعنی عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہی اور کوئی نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ تعالیٰ۔ عبادت کے کیا معنی ہیں؟ عبادت کے معنی ہیں کسی کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر اس سے انتہائی درجے کی عاجزی، ذلت اور خوف محسوس کرنا۔ یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اسلام نے بندوں کو ایسی ہر غلامی سے آزادی دلا کر ایک ذات پاک کا بندہ عبد بنا دیا، جو انہیں پیدا کرنے والی، ان کی پرورش کرنے والی ہے۔ عبادت صرف اسی کی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ نہ اس کی محبت جیسی محبت یا اس کے خوف جیسا خوف کسی سے جائز ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ افسوس ہے کہ بعض مسلمان اللہ کے گھر میں داخل یا نکلتے وقت اتنے خوفزدہ لرزہ براندام نہیں ہوتے جتنے وہ کسی پیر یا مزار کے وقت آتے جاتے وقت ہوتے ہیں، یعنی پیٹ پیر کے نہیں چلتے، الٹا چلتے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہر رکعت میں ایاک نعبد کے اقرار کے بعد کسی دوسرے کی بندگی اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑی غداری ہے، جسے وہ کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 جگہ فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ سورہ انعام میں ہے، سورہ حج اور سورہ زمر میں۔ ایاک نستعین آن باب استفعال فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، جو اصل میں نستعون تھا، یعنی ہم صرف نستعون کہتے تو اس کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ ہم آپ کی بندگی، آپ کی استعانت چاہتے ہیں۔ اس میں بھی ایاک پہلے آنے کی وجہ سے حصر یعنی تخصیص ہے، یعنی ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، کسی دوسرے سے نہیں، ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اور یہاں سے بندے کی درخواست شروع ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق قبول ہو چکی ہے۔ ایاک نعبد پہلے اور ایاک نستعین کو بعد میں ذکر کر کے دعا کا سلیقہ سکھایا گیا ہے کہ درخواست سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اور تمجید کے بعد اپنی بندگی اور اپنے تعلق کا حوالہ پیش کرو، یعنی اپنے عمل کے وسیلے سے درخواست کرو۔ یہ وسیلہ حق ہے، جیسا کہ فرمایا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار، وہ پکار رہا تھا یہ کہ ایمان لاؤ،
اپنے رب پر، پس ہم ایمان لے آئے، اے ہمارے رب ہمارے بخش دیجئے ہمارے گناہ اور دور کر دیجئے ہم سے ہماری برائیاں، اور ہمیں وفات دیجئے نیک لوگوں کے ساتھ، آمین۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث 3465 میں جو ذکر ہے، جس میں غار میں پھنسنے والے 3 آدمیوں کا قصہ اس کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص سے کیے اعمال کے واسطے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے دعا مانگنی ہے، آپ یاد کریں آپ کی زندگی میں کیا ایسی نیکی ہے جس کا آپ واسطہ دے سکتے ہیں، اور اگر ایسی کوئی نیکی نہیں کی ہے ابھی تک تو نیکیاں کرنے کی عادت ڈالیے، نیکیاں کرنے کو کوشش کیجیے، اس کو بڑھائیے، کیونکہ یہ واقعہ یہی ہے کہ غار میں جب وہ لوگ 3 پھنس جاتے ہیں تو وہ اپنی اپنی نیکیوں کو یاد کرتے ہیں اور اس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن کسی شخص کا نام لے کر اس کی ذات یا اس کی حرمت وغیرہ کے وسیلے سے دعا کرنا کتاب و سنت سے ثابت نہیں۔ مثلا یہ کہنا ہے کہ یا اللہ فلاں کے واسطے یا فلاں کے طفیل میری دعا قبول کر، نہیں۔ ایاک نعبدو کے بعد ایاک نستعین لانے میں یہ سبق ہے کہ آدمی یقین رکھے کوئی بھی نیکی اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتا، مکمل طور پر اللہ کے سامنے بے بس اور بے اختیار ہونے کا عقیدہ رکھے اور اس کا اظہار و اقرار بھی کرے، یعنی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت اپنے تمام کاموں میں تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیری مدد کے بغیر نہ ہم تیری عبادت کر سکتے ہیں نہ کوئی اور کام۔ اس آیت میں اللہ پر توکل، اپنے تمام کام اس کے سپرد کر دینے کی اعلیٰ ترین تعلیم دی گئی ہے۔ وَفِوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ بعض سلف نے فرمایا فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین فاتحہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے، کیونکہ ایاک نعبد کہنے سے انسان شرک سے بری ہو جاتا ہے اور ایاک نستعین کہنے سے وہ اپنی قوت، طاقت اور اختیار سے خالی ہو کر صرف اللہ پر توکل و اعتماد کا اقرار و اظہار کرتا ہے۔ استعانت سے مراد ان کاموں میں مدد طلب کرنا ہے جن کا اختیار اللہ نے صرف اپنے پاس رکھا ہے، کسی مخلوق کو ان کا اختیار نہیں دیا۔ آپ علاج کراتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو دوائی دے سکتا ہے، شفا دینا صرف اللہ کے پاس ہے۔ طبیب صرف علاج کر سکتا ہے مگر اولاد سے نوازنا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سپاہی میدان جنگ میں بہادری کے جوہر دکھا سکتا ہے مگر فتح شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ غرض یہ کہ دنیا کے ظاہری اسباب اور وسائل جو انسانوں کو عطا کیے گئے ہیں ان میں ایک دوسرے سے مدد مانگنا جائز ہے، جیسے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، یعنی تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے۔ ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ ایاک نعبد سے آخر تک دعا کرنے والا جمع کے صیغے سے دعا کرتا ہے، جبکہ دعا کرنے والا ایک ہے۔ سمجھ میں آئی؟ جیسے ہم جب پڑھ رہے تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا پھر ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اس میں ہم جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں جبکہ ہم اکیلے ہیں، ایک آدمی اکیلا پڑھ رہا ہے۔ جمع کا لفظ تعظیم کے لیے مانا جائے تو یہ دعا کے لیے مناسب نہیں۔ بات اصل یہ ہے کہ بندہ اپنی انتہائی تواضع کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی درخواست اکیلا پیش کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا، بلکہ تمام جن و انس فرشتوں کے ساتھ مل کر پیش کرتا ہے کہ ہم سب جن میں تیرا عاجز بندہ بھی ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس سے بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ عبادت استعانت کی بہترین صورت اجتماعی عبادت اور استعانت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی جامع صورت نماز کو باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہیں سے ہم کو اجتماعیت کے فائدے بھی معلوم ہوتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس میں ضمیر جمع کی ہے، حالانکہ ہر مانگنے والا واحد ہے، لیکن وہ اپنی دعا میں جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائیے۔ سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم کی ہدایت کی جو دعا سکھائی گئی ہے وہ سب کے لیے ہے، اس میں عوام بھی شامل ہیں، خواص بھی، حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی یہی دعا مانگتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ نماز میں یہ دعا کرتے تھے۔ اگر ہدایت کا ایک ہی مفہوم ہوتا تو سب کے لیے مناسب نہ ہوتا، عوام کی دعا اور خواص کی اور، لیکن ہدایت کے مختلف مفاہیم کو دیکھ کر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہر دعا مانگنے والا اپنے اپنے مقام اور مرتبے کے مطابق اللہ سے ہدایت مانگتا ہے۔ دل کا نور، بصیرت سب کے لیے یکساں نہیں ہوتی، ایک عام شخص کے لیے اور ایک دل دماغ کے مطابق وہ مانگے گا ہدایت،
اس کو اسی سے اطمینان ہو جائے گا. لیکن قربت خداوندی کے مسافروں کے لیے تو ان کی ہمت کے مطابق الگ الگ مقامات ہیں. کوئی ایک مقام پر پہنچ کر مطمئن ہو جاتا ہے تو دوسرا سالک اپنی منزل کو بہت دور سمجھتا ہے، اس لیے وہ اگلے مقام کے لیے بے قرار رہتا ہے. اللہ کی توفیق سب کی دستگیری کرتی ہے. اس کی مثال ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے کوئی شخص ہے، رات کو اٹھتا ہے، تہجد میں 2 رکعت پڑھتا ہے، کہتا ہے شکر خدا کا میں اٹھ گیا، میں نے 2 رکعت پڑھ لی. کوئی دوسرا ہے وہ اس سے زیادہ پڑھتا ہے، زیادہ قرآن پڑھتا ہے اور بہت دیر تک پڑھتا ہے، وہ بھی پھر خدا کا شکر کرتا ہے کہ اللہ کی توفیق سے میں اس حال پہ پہنچا کہ میں نے اتنا کر لیا. ایک تیسرا شخص ہے، اس کی تسلی ہی نہیں ہوتی، وہ پڑھتا رہتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، فجر ہو جاتی ہے، فجر میں وہ دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، استغفار طلب کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کا بھی ذکر کیا ہے. ایک یہ کہ ہر ایک کو بے قدر ایک ہمت اور کوشش عطا ہوتی ہے. اللہ کی توفیق سے دستگیری سب کو ملتی ہے، لیکن ہر ایک کو بے قدر اس کی ہمت اور کوشش کی عطا ہوتی ہے. دل کا اطمینان، دماغ کی آسودگی، بندگی کا سوز و گداز اس دعا کے نتیجے میں سب کو ملتا ہے. ہر ایک اپنے مقام مرتبے کے مطابق نوازا جاتا ہے. صالحین صلاحیت عمل سے نوازے جاتے ہیں، اولیاء ولایت کے مرتبے سے، انبیاء کرام نبوت کے اعلیٰ مدارج پہ فائز کیے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں کبھی اپنے اللہ کے ساتھ ایسے قرب سے نوازا جاتا ہوں جہاں کسی مقرب فرشتے کا بھی گزر نہیں ہوتا. جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں سے شناسا تمہیں تو ہو. جمع کے صیغے میں بندہ جب کہتا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، اس کا مطلب ہے کہ میرے چاہنے والوں کے قافلے کا میں چاہنے والوں کے قافلے کا ایک فرد ہوں. میری عاجزی، میری بے کسی، میری بے بذاتی، میری کم ہمتی پر پروردگار نظر نہ فرمائیں، بلکہ جب قافلے کے بڑے بڑے لوگوں پر رحمت کی بارش ہو تو میں بھی اس بارش میں نہار ہو جاؤں. سمندر کا قطرہ سمندر میں رہ کر سمندر ہی ہوتا ہے. بے قدر قیمت ہی صحیح، لیکن بڑے لوگوں کے ساتھ تیری رحمت یقیناً مجھے ان کے ساتھ نوازنے میں بخل نہیں کرے گی. اس دعا میں صراط مستقیم کا لفظ بھی قابل غور ہے. صراط کے معنی راہ کے اور مستقیم کے معنی سیدھے ہونے کے. ہدایت کے ایک معنی نرمی اور مہربانی کے ساتھ راستہ بتانا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. سورہ شورى کی آیت ہے کہ بے شک آپ البتہ ہدایت پر ہیں صراط مستقیم کی طرف. یہ ہدایت اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور دوسرے سبھی لوگ کر سکتے ہیں. ہدایت کا دوسرا معنی راستے پر چلنے کی توفیق دینا ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ تم جھوٹ نہ بولو، لیکن یہ جھوٹ کی عادت چھڑانا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اسی طرح سے کسی بھی کام کو ہم منع کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ماننا، سیدھے راستے پر آنا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے. کیونکہ ہم نے قرآن میں جگہ جگہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم ان پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو. راستہ بتانا، ہدایت دینا میرا کام ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اِنَّكَ لَتَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، بے شک نہیں ہدایت دے سکتے آپ جس کو چاہتے ہیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. سورہ قصص کی آیت کا ترجمہ ہے آیت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے کہ ان کے چچا کو بھی ہدایت مل جائے، وہ بھی اسلام لے آئیں، لیکن بات ساری یہاں پہ آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اِنَّكَ لَتَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. صراط کا ہے سرتا یسرتو سرتن سراتانہ، نون عین سے مشتق ہے، سین کو صاد سے بدل دیا گیا. صراط کا معنی واضح راستہ ہے، کیونکہ اس پر چلنے والا اس طرح غائب ہو جاتا ہے جیسے نگلا ہوا کھانا غائب ہو جاتا ہے. القاموس کی بات ہے یہ. المستقیم قامہ یقوموں میں سے باب استفعال سے اس میں فاعل ہے، جو اصل میں تقوم ہے. معنی اس کے وہی ہیں، حرف کی زیادتی سے معنی میں تاکید پیدا ہو گئی کہ بالکل سیدھا راستہ. یعنی ہر کام میں ہمیں تیری مدد کی ضرورت ہے، تیری رہنمائی کی ضرورت ہے. صراط مستقیم سے مراد دین اسلام ہے، کیونکہ اللہ تک اور جنت تک پہنچانے والا یہی واضح، صاف اور سیدھا راستہ ہے. ہمارے پاس قرآن اور سنت کی شکل میں یہ محفوظ ہے. جب کوئی اس کو ترک کر کے کسی اور شخصیت یا گروہ کے پیچھے لگتا ہے تو وہ صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے.
اس کے لیے منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچنا ممکن نہیں رہتا جب تک وہ دوبارہ اللہ سے ہدایت مانگ کر قرآن و سنت کا راستہ اختیار نہ کر لے۔ صراط المستقیم میں پورا اسلام اور اس کے احکام، قرآن و سنت اور اس کی تفسیر ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم یعنی جن لوگوں پر تو نے بے شمار انعامات کے ساتھ اپنی اطاعت کی توفیق کا خاص انعام کیا۔ ان سے مراد 4 قسم کے لوگ ہیں جن کا اس آیت میں ذکر ہے۔ فرمایا، سورہ نساء کی آیت ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یعنی جس نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی تو وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی نبی، صدیق، شہید اور صالحین۔ اب یہاں غیر المغضوب علیہم، قرآن مجید میں المغضوب علیہم یہود کو کہا گیا ہے، چنانچہ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، سورہ بقرہ کی آیت ہے، یعنی ڈال دی گئی ان پر ذلت، محتاجی اور مسکنت، اور وہ آئے اللہ تعالیٰ کے غضب میں گھرے ہوئے۔ اور فرمایا، قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، یعنی یہ لوگ بتاؤں میں تمہیں کہ ان سے کہو کہ میں خبر دوں تم کو اس سے بھی بری چیز کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، جن پر لعنت کی اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ان کے اوپر، اور کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور سور بنا دیا گیا، انہوں نے طاغوت کی بندگی کی، یہی لوگ برے ٹھکانے پر ہیں اور گمراہ ہیں راستے سے، سواء السبیل سے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود کا یہاں پہ ذکر ہے تو غیر المغضوب علیہم میں یہود آ گئے۔ الضالین نصارہ کو کہا گیا ہے، چنانچہ فرمایا، اس قوم کے خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جس سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں، انہوں نے بہتوں کو گمراہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی المغضوب علیہم الضالین کی یہی تفسیر فرمائی ہے، چنانچہ عدی بن حاتم بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیہود مغضوب علیہم والنصارى ضلال، ترمذی تفسیر القرآن۔ اس میں انعام کی نسبت اللہ کی طرف سے ہے، جبکہ غضب اور ضلال کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے ادب کی تعلیم ہے، اگرچہ خیر و شر دونوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، مگر شر کی نسبت اس کی طرف نہیں کی جاتی، کیونکہ اس کا ہر فعل خیر ہی خیر ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہنا چاہیے، اس کے معنی ہیں اللہ قبول فرمائے۔ یہ الفاظ قرآن کا حصہ نہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ اسے قرآن مجید میں نہیں لکھا گیا۔ امام اور مقتدی دونوں کو آمین کہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام آخری آیت پڑھے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے کہنے کے موافق ہو گیا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بخاری باب الاذان۔ ابو ہریرہ سے بھی یہی روایت ہے۔ ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ جب امام والظالین کہے تو تم آمین کہو، مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلہ ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
یا ارحم الراحمین، یا ولی ذو الجلال والاکرام، یا غفور الرحیم، ہم سب کی خطائیں، غلطیاں، کوتاہیاں معاف کر دیجیے۔ اس بیان میں، اس پڑھنے پڑھانے میں جو مجھ سے کوتاہی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیجیے۔ ہماری سب کی کاوشوں کو قبول فرمائیے، آمین ثم آمین۔